بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گستاخ رسول کعب بن اشرف کا انجام۔ کعب کا باپ اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس سے قتل ہو گیا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دی اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینہ کے بااثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھی اور مادری تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خور تھے اور باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کے لیے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہاری اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، یہ تو وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ کعب سرد لہجے میں بولا، اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ پیشوایان یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت وہ سب اٹھ کر چلے گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص تو نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ کعب بن اشرف خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے یہودیوں کے خود ساختہ مذہب کے ساتھ کعب کی لگن کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی تو کعب کو بے حد افسوس ہوا اور تعزیت کے لیے طویل سفر کر کے مکے گیا۔ یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا، وہاں جا کر پرسوز مرثیے کہے اور خود بھی رویا، ان کو بھی رلایا، ساتھ ہی انتقام کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ اس کے دردناک اشعار نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرکین کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدۂ امن کی کھلی خلاف ورزیاں تھیں جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے ہوا تھا، کیونکہ اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے دشمن کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا، مگر یہودی عہد کی پاسداری کیا جانے۔ الغرض قریش کو مدینہ پر انتقامی طور پر چڑھائی کرنے کی ترغیب میں اس نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ پھر جب وہ مدینہ واپس آیا تو اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بیان کرنے لگا اور یہودیوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دولت مندی کے بل پر منافقین کو اپنا ہم خیال بنانے لگا اور ضعیف الایمان لوگوں پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سازش تیار کی کہ چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے۔ چنانچہ اس نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا اور اپنے چند لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ یک بارگی حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟
اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ذمہ لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔ گستاخ کعب بن اشرف کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ روانہ ہوا، جس کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میدان بقیع تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی امداد فرمانا۔ کعب بن اشرف کا قلعہ قریب آیا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب بن اشرف خوشبو بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جو ہی اس نے دروازہ کھولا خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، واہ کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب عیاش آدمی تھا، لوفروں والے لہجے میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اس کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ کعب بن اشرف کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اس کے بال سونگھے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، لو تم لوگ بھی سونگھ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اس طرح اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ ہو گیا، جس کی زبان درازی سے ہر شریف انسان خوفزدہ رہتا تھا۔ کعب بن اشرف کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبیریں کہتے ہوئے واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو آپ بہت خوش ہوئے اور انہیں داد دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں۔